بل آپ جانتے ہیں کہ میں اس سے پہلے 3-4 جمعے جو پڑھا چکا ہوں ایک خاص ترتیب کے ساتھ، اسی سلسلے کی آدمی میری گفتگو ہے، میں یہ کہہ چکا ہوں، میری یعنی اس کا جو قدر مشتق رہی ہے یا اس کا جو ایک مرکزی نقطہ ہے میری گفتگو کا، میں یہ کوشش کر رہا ہوں سمجھانے کی کہ ہماری دینی زندگی میں اللہ کے بعد جس کو مرکزیت حاصل ہے وہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ اس لیے ہمارا تعلق جتنا ان سے مضبوط ہوگا اتنا دین کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا، اور جتنی اس میں کمزوری آتی جائے گی اتنی دین سے ہماری کمزوری پیدا ہوتی جائے گی۔ اب اس دین کے اس رشتے یا حضور کے اس رشتے کے حوالے سے میں نے جو ترتیب بیان کی ہے کہ اصل رشتہ تو ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کا رشتہ ہے۔ اب ایمان جتنا پختہ ہے اتنا ہی ہم حضور کے ساتھ متعلق ہیں، اللہ کے ساتھ بھی متعلق ہیں۔ لیکن ایمان کی ثابت قدمی کے لیے یا ایمان کی استقامت کے لیے یا ایمان کی پختگی کے لیے یا اس کی علامت کے لیے ضروری ہے کہ جن باتوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں ان باتوں کو کرنے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کریں۔ اگر ہم حضور کے ساتھ ایک رشتہ تو رکھتے ہیں لیکن بات نہیں مانتے حضور کی، آپ کا حکم نہیں مانتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس بات کو ایمان کہہ رہے ہیں کہ میں دل سے مانتا ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ کا حکم نہیں میں مانوں گا، تو یہ تو ایک مذاق کے سوا کچھ نہیں۔ دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ کسی عرب شاعر کا شعر ہے کہ تاثر رسول وان تظہر حبہ ھذا لعمری فی الزمان بدیع، کہ تم اللہ کے رسول کی نافرمانی بھی کرتے ہو اور ساتھ اس سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہو۔ کہا ھذا لعمری فی الزمان بدیع، مجھے اپنی جان کی قسم ہے یہ دنیا میں کبھی نہیں ہوا کہ آدمی کسی سے محبت کا دعویٰ بھی کرے اور اس کی نافرمانی بھی کرے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، اگر تم واقعی اپنی محبت میں سچے ہوتے تو پھر تم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں اطاعت کرتے۔ عدم اطاعت کا کیا سوال؟ اس لیے ایمان کے رشتے کو پختہ کرنے کے لیے اطاعت کا بھی حکم دیا اور پھر محبت کا بھی حکم دیا۔ یہ 3 باتیں ہیں جس کو میں 3 جمعوں میں غالباً بیان کر چکا۔ اب چوتھی بات آج کہنی ہے وہ یہ کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر آدمی کا اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان مستحکم ہے اور اس میں تمام باتوں کا واقعی لحاظ کر لیا گیا ہے، تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے اور یا اللہ کے رسول کے ساتھ آپ کے اعمال کے ساتھ محبت نہ کرتا۔ لیکن انسانی زندگی کو ایسی واقع ہوئی ہے کہ اولاً تو خواہشات اتنی بعض میں زوردار ہوتی ہیں کہ سارا تعلق ایک طرف دھرا رہ جاتا ہے، خواہشات غالب آ جاتی۔ ان خواہشات کو کنٹرول جو چیز کر سکتی ہے وہ اصل میں محبت ہی کا جذبہ ہے۔ جب آپ کسی سے محبت کریں گے تو خواہشات کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہیں آپ کا، یعنی خواہش کچھ بھی کرتی رہے لیکن محبت کا جذبہ اتنا زوردار ہے کہ اس پر غالب آ جاتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ خواہشات کے علاوہ باہر کے دباؤ بڑے شدید ہوتے ہیں کہ مثلا نوکری کا ایک پریشر ہے، بعض برادری کے دباؤ ہے، بعض خاندانی رسمیں ہیں، بعض یہ ہے کہ جن کے ساتھ قربت پیدا کر کے آپ اپنی ملازمت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں کچھ ان کے مطالبات ہیں۔ اب اس طرح کی چیزیں اگر کہیں جمع ہو جاتی ہیں کسی آدمی پر تو اس کے لیے پھر ان چیزوں کا دیکھنا آسان نہیں رہتا۔ وہ صاحب ایمان بھی ہوگا اور حضرت سے بڑا قریبی تعلق بھی رکھتا ہوگا، محبت کا بھی دعوے دار ہوگا، بلکہ میں اس کا انکار نہیں کرتا، محبت بھی رکھتا ہوگا، لیکن ان باتوں کا مقابلہ کرنا اور ایسے پریشر کو روکنا اور ان باتوں کو اپنے قریب نہ آنے دینا جس سے محبت میں کمی واقع ہوتی ہو یا اطاعت میں کمی واقع ہوتی ہو، اس کا پوری طرح مقابلہ کرنا یہ آسان نہیں ہے۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک اور جذبہ ضروری ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں تو شاید بات زیادہ آسان ہو جائے گی کہ اگر آدمی میں اللہ کے ساتھ یقین کی حد تک اور اللہ کے رسول کے ساتھ یقین کی حد تک ایک تعلق پیدا ہو گیا ہے اور پھر آدمی واقعی اللہ کے رسول کی اطاعت ہی نہیں بلکہ محبت میں بھی شریک ہو گیا اور بے پناہ محبت کرتا اللہ کے رسول سے، تو اس کے بعد خود بخود ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، بغیر پیدا کرنا پڑتا نہیں، خود بخود ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ میں مثال سے سمجھاؤں پھر اس کا میں نام لیتا ہوں۔
ایک آدمی شادی کرتا ہے، اگر وہ شریف آدمی ہے، شریف گھرانے میں شادی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے چند دنوں میں بیوی سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ ممکن ہے آپ نے میری بات کو محسوس کیا یا نہیں کیا، میں ایک پرانے دور کا آدمی ہوں یا قرآن و سنت کا طالب علم ہوں، میں جانتا ہوں کہ شرم و حیا کے ساتھ جو شادیاں ہوتی ہیں نا، اس میں محبتیں شادی سے پہلے نہیں ہوتی، بعد میں ہوتی۔ اور جو آج کل شادیاں ہوتی ہیں جس میں انڈرسٹینڈنگ پہلے ہوتی ہے شادی بعد میں، اس میں محبت پہلے ہوتی ہے، شادی بعد میں ہوتی ہے، اور چند دن نہیں گزرتے، چند سال نہیں گزرتے، شادی بیکار ہو جاتی، محبتیں بیکار ہو جاتی اور پرانا طریقہ رہ جاتا۔ پھر آپس میں جب سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں نا میاں بیوی، اور کبھی محبت کا اظہار کسی جانب سے بھی ہوتا ہے، تو پڑھے لکھے لوگ ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں چھوڑیے جناب، آپ تو زندگی کی تلخیوں کی بات کریں، آپ وہ گیا زمانہ جو شادی سے پہلے ہم گزارا کرتے تھے۔ لیکن جو محبت شادی کے بعد پیدا ہوتی ہے وہ برگ و بار لاتی ہے، وہ کبھی فرسودہ نہیں ہوتی، اس لیے اس کی اپنی حدود ہوتی ہیں، شرم و حیا سے اس کی کوپنیں پھوٹتی ہیں، تو اس میں کبھی آپ یقین جانیے اس میں کبھی کمزوری واقع نہیں ہوتی۔ تو ایسا کوئی آدمی جب شادی کر لیتا اپنی بیوی سے، پھر اللہ ان کو اولاد دے دیتا ہے، تو پہلے بیوی کی محبت اسے گھر کے ساتھ وابستہ کرتی ہے، اب اولاد کی محبت اسے گھر کے ساتھ جوڑنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ گھر کیا ہے؟ یہ یوں سمجھیے محبتوں کا ایک مرکز ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، میاں بیوی دونوں والدین کا حق ادا کرتے ہیں، بیوی بچوں سے محبت کرتے ہیں، بچے اپنے والدین کی محبت سے محبت کرتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں تو سوائے محبتوں کا پلتا ہی کیا، محبتیں ہی محبتیں، ایک مرکز ہے محبتوں کا۔ ایسے گھر پر اگر باہر سے کہیں حملہ ہو جائے، ڈاکو آ پڑے، یا محسوس ہو کہ کوئی ان کے گھر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، یا یہ اندیشہ ہو جائے کہ آج ہمارے بچوں کو اٹھانے کے لیے آئے گا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ماں باپ آرام سے سو جاتے ہیں؟ اور اگر واقعی ایسا خطرہ سر پہ آ جائے تو کیا باپ یہ کہہ کر کروٹ لے کے سو جاتا ہے کہ بچہ کو اٹھاتا تو لے جائے، میں کیا کروں؟ کوئی گھر پر حملہ آور ہو تو میں کیا کروں؟ میں تو کمزور آدمی ہوں۔ آپ نے شریف گھرانوں میں اس کی کوئی مثال نہیں دیکھی ہوگی کہ اگر ایسا ایک چھوٹا سا گھرانہ ایک گھر میں آباد ہے کہ جن کے درمیان باقی تعلق ہے وہی جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، پھر بعد سے ان کے لیے ایک حملہ، ایک خطرہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ جان پر کھیل کر اس خطرے کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ ان کے درمیان جو قوت پیدا ہوئی ہے نا اپنے گھر کی مدافعت کی، میں پوچھتا ہوں یہ کس جذبے نے پیدا کی ہے؟ یہ وہ جذبہ ہے جس کو میں محبت کہہ رہا ہوں۔ محبت سے جذبہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کو مدافعت کا جذبہ کہتے ہیں، اسی کو حمیت کا جذبہ کہتے ہیں، اسی کو غیرت کا جذبہ کہتے ہیں۔ آپ نے کیا مرغی کو نہیں دیکھا؟ ایک چھوٹا سا جانور ہے، بالکل بے بس سا، لیکن اگر چیخ جھپڑتی ہے نا اس کے بچوں پر، حالانکہ بظاہر اس سے زیادہ مضبوط جانور ہے، یا کہیں اگر بلی حملہ آور ہوتی ہے تو بلی کی آنکھیں نکال دیتی ہے جھپٹ کر، لیکن اپنا بچہ نہیں اٹھانے دیتی، حتی مخدوم۔ اور اگر بلی کے بچوں پر حملہ آور ہوتا ہے کہ چیتا، تو یہ تو مشہور بات ہے کہ بلی چیتے کی جان نکال لیتی ہے، آنکھیں نکال دیتی ہے، لیکن اپنے بچوں پر آنچ نہیں آنے دیتی، چاہے وہ اس کو پنجہ مار کے مار ڈالے، وہ جان پر کھیل جائے گی لیکن بچوں کو نقصان نہیں پہنچنے دے گی۔ یہ ایک جذبہ حمیت ہے جو ہر جانور میں اور ہر انسان میں محبت کی توانائی کے بعد خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات اگر واقعی آپ سمجھتے ہیں تو جس آدمی کو بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے نا، یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کی ذات کے حوالے سے، ان کی صفات کے حوالے سے، ان کی عزت و حرمت کے حوالے سے، ان کے لازمہ دین کے حوالے سے کئی بار سے وہ حملہ ہو اور وہ آرام سے بیٹھا رہے۔ اگر وہ آرام سے بیٹھا ہے نا، اس کا مطلب یہ اسے محبت بالکل نہیں تھی، میں زبانی جمع خرچ تھا۔ اگر دل میں اس کی اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے دین کی حرمت اتر چکی ہوتی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ حرمت، یہ خطرہ پیدا ہو گیا اللہ کے رسول کے لیے اور اس کے لازمہ دین کے لیے، اور میں آرام سے بیٹھا رہوں، ایسا کبھی نہیں۔ اور اب چونکہ ہو رہا ہے نا تو ہمیں اس کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہم الفاظ سے کھیلنے والے لوگ ہیں۔
ہم محض الفاظ کی طرح سے آرائی کرتے ہیں لیکن اس کی حقیقت بہت کم ہمیں ہوتی. اور جب ظاہر ہے کہ صرف یہیں تک معاملہ ہو تو پھر بڑے بڑے واقعات بھی ہو جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ غلام قادر روہیلا ایک لٹیرا سا سردار گزرا ہے. اس نے دہلی پر بھی قبضہ کیا کچھ وقت تک. وہاں مغلیہ خاندان کے بادشاہ کو گرفتار کیا اور تخت پر چڑھ بیٹھا, قتل عام بھی کرایا. مغلیہ شہزادیوں کو اپنے سامنے بلا کر مجبور کیا کہ میرے سامنے ڈانس کرو, ناچو. اور مزید اس نے امتحان لینے کے لیے یہ حرکت کی کہ پہلو میں خنجر لٹک رہا تھا دائیں بائیں, اور تخت پر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر کے خراٹے دینے لگا. گویا دیکھنے والے یہ سمجھے تو گھر نہیں سو گیا. لیکن وہ شہزادیاں جو ناچ رہی تھیں وہ ناچ ناچ کے بے سد ہو کے گر گئی, لیکن ان میں سے کسی کو یہ ہمت نہیں پڑی کہ اس کے پہلو سے خنجر نکال کر اس کے پیٹ میں بھونک دے. یہ ہمت نہیں پڑی. چنانچہ اس نے آنکھیں کھولی, اٹھ کے بیٹھ گیا. انہوں نے کہا میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم عیش و عشرت میں پڑی ہوئی لڑکیاں ہو, کیا تم میں کوئی حمیت بھی ہے یا نہیں؟ جس خاندان نے تمہیں پالا ہے انہوں نے تمہیں لاڈ پیار تو دیا, کیا تمہیں اپنے دودھ کے ساتھ اپنی تربیت میں تمہیں کوئی حمیت بھی سکھائی کہ نہیں سکھائی؟ کہا اچھے گھروں کی لڑکیاں جان پر کھل جایا کرتی ہیں, وہ ناچا نہیں کرتی, لیکن جب تم ناچنے لگی پھر بھی میں سمجھا کہ شاید کہیں حمیت آؤٹ کر رہا ہے. لیکن جب میں نے دیکھا کہ تم بے ہوش ہو کے گر گئی, لیکن میرے پہلو میں سو گئے آدمی کے پہلو میں خنجر نکال کر تم نے مجھے مارنے کی کوشش نہیں کی, تو میں سمجھ گیا. جس کو اقبال نے نظم کیا, میں اس کا صرف ایک شعر پڑھ رہا ہوں کہ یہ بات آخر کھل گئی سارے زمانے پر, حمیت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے. تم تیمور کی اولاد ضرور ہو لیکن تمہیں حمیت وراثت میں نہیں ملی. تو جب حمیت نہیں رہتی نا قوت مدافعت جواب دے جاتی ہے, اور صرف عیش و عشرت کا نام زندگی بن جاتا ہے, اور زبانی جمع کر کے گزارا کیا جاتا ہے, اور نظریہ کا صرف نام دیا جاتا ہے لیکن ان کی حقیقت نہیں پہچانی جاتی, تو پھر اس طرح کے حادثے ہوتے ہیں اور انہی حوادث کا ہم بھی شکار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی نا مسلمانوں کی, وہ اس سے بالکل مختلف تھی. اب میں اس کی مثالیں کیا دوں, قرآن و سنت بھرا پڑا اس سے, لیکن میں واقعات بعض مثالوں میں پیش کرتا ہوں تاکہ شاید وہ آپ کو یاد رہے. حضرت خبیب پکڑے گئے تھے ایک خاص موقع پر, بڑے جن قدر صحابی, حتیٰ کہ ایک شخص نے ان کو بیچ ڈالا بلکہ اپنی ایک منت پوری کرتے ہوئے کسی کو دے دیا. مکہ معظمہ لائے گئے اور وہاں ان کو سولی پر چڑھانے کا ایک دن مقرر کر دیا گیا. ان کے واقعات بہت تفصیلی ہے. جب ان کو واقعات سلیب پر لٹکا دیا گیا, پاؤں میں میخیں گاڑ دی گئی, ہاتھوں میں میخیں گاڑ دی گئی, اور ایک آدمی نیزہ بردار وہ نیزے کی نوک سے اس کا جسم بھبھوڑنے لگا, کبھی ادھر زخم لگا رہا کبھی ادھر مار رہا. اندازہ کریں کہ اسی جانکاری کی کیفیت. اس حال میں ابو سفیان جو بھی ایمان نہیں لائے تھے, فتح مکہ سے بہت پہلے کی بات, ابو سفیان نے آگے بڑھ کر کہا کہ خبیب تیرا کیا خیال ہے کہ آج اگر تیری جگہ محمد ہوتے اور تیری جان چھوٹ جاتی تو کیا تمہیں اچھا نہ لگتا؟ نعوذ باللہ من ذالک. خباب جو لٹک رہے تھے میخوں میں پروئے ہوئے, تلمڑائے غصے سے, کہنے لگے اپنی زبان بند رہے, کان میں کاش میرے ہاتھ کھلے ہوتے. کہا یہ تو میری ایک جان ہے نا, اگر میری 1000 جانیں بھی ہوتی اور مجھے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چپ جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے تو میں اس خطرے کو دور کرنے کے لیے مجھے 1000 جانیں بھی دینا پڑتی تو میں دے دیتا, لیکن کانٹا حضور کے طلبے میں کبھی نہ چبھنے دیتا. یہ وہ غیرت ہے اور وہ حمیت ہے جو حضور نے اپنے چاہنے والوں میں پیدا کی تھی. اندازہ کریں کہ جس کے چاہنے والے اس طرح کے باہمیت ہوں گے, وہ کمزور بھی ہوں تو ان کی کمزوریاں کبھی ان کے راستے میں حائل نہیں ہوتی. اس لیے غیرت بجائے خود ایک بہت بڑی قوت کا نام ہے. اقبال نے بالکل ٹھیک کہا تھا
کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ وہ درویش بھی اور سر پہ دارے کا تاج پہنتا ہے، یعنی وہ تو شاہوں کی رعونت ہوتی ہے اس میں۔ غیرت ایسی بڑی چیز ہے، لیکن جب کسی قوم سے غیرت نکل جاتی ہے تو بڑی سے بڑی قوت بھی وہ بالکل ان کو مفلوٹ کر کے رکھ دیتی۔ مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے، خیر کس بات کا رونا رویا جائے، قرآن کریم نے اسی تصور کو پختہ کرنے کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے رشتے کے حوالے بھی دی۔ فرمایا تمہاری جان پر کوئی آفت آئے تو تم اس کے لیے تلملاتے ہو نا، اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن تمہیں کچھ معلوم ہے کہ حضور تو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہا نبی تو مومنوں کے زیادہ قریب ہے ان کی جانوں سے بھی، یعنی ان کی جانوں کا جتنا حق ہے نا ان پر کہ اس کو مرنے نہ دیں، اس کو نقصان نہ پہنچنے دیں، اس کی مدافعت کریں، اس سے زیادہ حق ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا۔ یعنی وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ حضور کی ذات پر حملہ ہو یا آپ کی سنت پر حملہ ہو، تو آرام سے آرام سے بیٹھے رہے، لوگ مذاق اڑائیں اور ہم ٹک ٹک دیدے دیکھتے رہے کہ حضور کا تماشا بنایا جا رہا ہے، اس کے باوجود کہ ہم محبت کے دعوے دار موجود ہیں۔ یعنی تھوڑے ہوں اور جان دینے والے ہوں، اس سے بہتر ہے کہ زیادہ ہو اور بے حمیت لوگ۔ جب یہ لوگ تھوڑے تھے تو دیکھیں 313 نے تاریخ میں اپنا نام پیدا کیا، اور آج جب کہ ہم 1 ارب سے بھی زیادہ تعداد ہے ہماری، 1.25 ارب سے بھی زیادہ، تو دیکھ لیجئے اس دھرتی پر ہمارا کیا وزن کہ ایک تماشا بن کے رہ گئے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی ذات، اس کے لائے ہوا دین۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جنگ بدر کے لیے حضور جا رہے تھے نا، تو راستے میں آپ نے مشاورت طلب کی، ایک خاص فاصلے پر جا کر نا مدینے اور بدر کے راستے میں، تو لوگوں سے کہا، لوگوں کو بٹھا لیا، انصار اور مہاجرین کو، اور کہا لوگوں تمہارے سامنے 2 قافلے ہیں، اللہ نے دونوں میں سے ایک کا مجھے حکم دیا، ایک تمہیں مل جائے۔ ایک وہ قافلہ ہے جو قافلہ تجارت ہے جو ابو سفیان لے کے گئے تھے، وہ واپس آ رہا، اس میں بہت سامان، تم اس پر حملہ کرو تمہیں مل جائے۔ اور ایک ادھر سے قریش چلے آ رہے ہیں تمہیں ملیا میٹ کرنے اور تمہیں تباہ برباد کرنے کے لیے، اگر تم اس سے ٹکراؤ اللہ کا وعدہ ہے تم کامیاب رہو گے، بتاؤ کدھر جانا۔ اندازہ کریں وہ قافلہ جس میں 50,000 اشرفی کا سامان تھا، 50,000 اشرفی، اور اشرفی کے زمانے میں ایک تولا سونے کی ہوتی تھی۔ اتنا بڑا قافلہ تجارت آج تک عرب سے نہیں نکلا تھا، اور اس کو لوٹ لینے کا حق بنتا تھا مسلمانوں کو، اسے وہ خوب جانتے تھے، واپس جا کر یہی سرمایہ ہمارے خلاف کام آئے گا، اور اللہ نے اجازت دی کہ تم چاہو تو حملہ کر دو۔ اور اس کے محافظ کتنے تھے؟ کل 40 آدمی۔ اسی بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ حضور ہمیں اس پر حملہ کرنا چاہیے، اسی ہمارے پاس تعداد بھی تھوڑی ہے، اسلحہ جنگ تو بالکل ہی نہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ لوگوں مجھے مشورہ دو۔ حضرت صدیق اکبر اٹھے، انہیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہے کہ ہم قریش کے لشکر کی طرف نکلیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو آپ اگر یہ چاہتے ہیں آپ ہمیں لے کے نکلیں، حکم دیں، ہم میں کوئی شخص پیچھے نہیں رہے گا۔ اس کے بعد مقداد اٹھے، انہوں نے ایسی سرفروشانہ تقریر کی، لیکن یہ مہاجرین میں سے تھے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ لوگوں مجھے مشورہ دو۔ تب سعد بن معاذ اٹھے جو قبیلہ اوس کے سردار تھے اور انصار میں سے تھے، انہیں کھڑے ہو کر کہا کہ حضور ایسا لگتا ہے کہ جناب کا روح سخن ہماری طرف ہے، ورنہ ہمارے مہاجر بھائی تو کہہ چکے اپنی بات، تو اگر آپ واقعی ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے عرض کروں گا
کہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کے ساتھ سمع و اطاعت کا عہد باندھا ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے، ہر بات میں اطاعت کریں گے۔ اب ظاہر ہے اس میں تخلف نہیں ہو سکتا، آپ ہم سے جو لیں گے وہ ہم شوق سے دیں گے، اور جو نہیں لیں گے دیا ہوا ہمارے نزدیک زیادہ اہمیت رکھتا ہے نہ لینے سے، جو آپ چھوڑ دیں گے وہ کم قیمت ہو جائے گا، جو ہم سے لے لیں گے وہ قیمت میں بڑھ جائے گا۔ کہا اگر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ قرائے سے ٹکرانا چاہتے ہیں تو کہا حضور تعامل کس بات میں ہے، آپ ہمیں لے کے نکلیے، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو دین دے کے بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں سمندر میں بھی لے کے اتر جائیں گے تو ہم پاؤں پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ تب حضور کا چہرہ تب تباہ اٹھا، یہی آپ چاہتے تھے؟ اندازہ کریں کہ ان کی میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کی تربیت کس طرح ہوئی تھی، وہ خطرات سے کھیل کر اپنی مدافعت کی قوت کو نمایاں کرنا جانتے تھے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی ہمارے مسائل کتنے ہیں۔ وہ صرف ایک بات جانتے تھے کہ جو بات اللہ کے رسول چاہتا ہے ہمیں بات وہ کرنی ہے اور اس کی قیمت ادا کرنی، ہر قیمت میں اس کو کر گزرنا۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں میدان بدر میں تو یوں تو عجیب و غریب واقعات وہاں ہوئے، لیکن یہاں بچے جو کہ بول رہے ہیں ان کے حوالے سے مجھے یہ واقعہ یاد آیا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں جس سامنے میں کھڑا تھا لڑنے کے لیے صف بندی کی گئی تھی، تو میری جو نظر پڑی دائیں اور بائیں، تو میں پریشان سا ہوا کہ میرے دائیں بھی ایک نوخیز لڑکا اور بائیں بھی۔ اب میں سوچنے لگا کہ دونوں طرف سپاہی جو ہے میرے وہ کمزور ہے، وہ تجربہ کار نہیں ہے، دونوں طرف سے کسی طرح بھی حملہ ہوا اور میں سامنے مصروف ہوا تو یہ تو میری مدافعت نہیں کر سکیں گے۔ کہا ابھی میں سوچ میں گم ہی تھا کہ دائیں طرف کے لڑکے نے آگے بڑھ کر میرے کان میں کہا کہ چچا آپ مجھے بتا سکیں گے کہ ابو جہل کون ہے اور کہاں ہے؟ کہا ابھی میں اس کو جواب نہیں دے پایا تھا کہ بائیں طرف کے لڑکے نے اگر مجھ سے یہی سوال کیا تو میں نے دونوں سے کہا بیٹے تمہیں اس سے کیا کہا، وہ تو بڑا مشہور جنگجو اور بڑا بہادر آدمی ہے اور میرے اس وقت تو بالکل بس وہ اسرا برداروں میں گھرا ہوا ہے، ایک بڑا یعنی گینگ ہے جو اس کی حفاظت کر رہا۔ کہا اتنا میں نے دیکھا کہ وہ اپنی فوجوں کو آگے بڑھاتے ہوئے حوصلہ دیتے ہوئے بھاگا ہوا ادھر ادھر جا رہا تھا، میں نے کہا دیکھو وہ ہے تمہارا شکار تم جس کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ کہا اس کے بعد میں لڑنے میں مصروف ہو گیا، اچانک جو میری نگاہ پڑی، ہاں میں بھی ایک بات بھول گیا۔ کہا میں نے کہا کہ تمہیں کہنا اس سے کیا ہے، ایسے وہ تو بہت بڑا شاہ سوار ہے، بہت بڑا جنگجو ہے، بڑا بہادر ہے، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ حافظوں کی جھرمٹ میں ہے۔ انہوں نے کہا چچا ہم سے ایک بات جانتے، اور اسی حوالے سے ہم مدینے سے نکلے۔ کاش ہمارے بچوں میں کیا ہمارے بڑوں میں بھی جذبہ پیدا ہو جاتا۔ انہوں نے کہا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، ناری اس کو کہا ابو جہل کو، جہنمی جیسے کہتے ہیں، کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ ہم تو یہ سن کے آئے وہ عادت کو گالیاں دیتا ہے، آپ کی توہین کرتا ہے، تو ہم تو یہ قسم کھا کے نکلے ہیں کہ یا مر جائیں گے یا اسے نہیں چھوڑیں گے۔ اور عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں حیران ہو کر جب دیکھنے لگا، لیکن میں سامنا نہ کر سکا ان کا۔ جب میری نگاہ ان دونوں کو چہروں پر پڑی تو کہا میں نے محسوس کیا کہ یہ کہتے کہتے غیرت سے ہوئے منہ لال دونوں کے، اور شہادت کے لہو سے تمتمائے گال دونوں کے، سرخ ہو گئے دونوں۔ میں نے محسوس کیا یہ اپنے آپ میں نہیں ہے، تو تب میں نے ان کو اشارہ کر کے بتایا کہ وہ ہے ابو جہل۔ کہا یہ اس طرح جھپٹے دونوں اس پر جیسے باز کبوتر پر جھپٹتا، وہ ہٹو بچو کہتے رہ گئے جو اس کے محافظ تھے۔ پتا اس میں چلا جا کے معاذ نے جب اس معاذ نے اس کے ٹانگ پر حملہ کیا تو اس کی نیچے یہ گھٹنے سے نیچے کی ٹانگ اڑا دی، کاٹ ڈالی، وہ گرا نیچے زمین پر۔ پیچھے سے اکرمہ آ گیا بڑا جو ان کا بیٹا تھا جو بعد میں صحابی بنا، اس نے پیچھے سے آ کر محمد کے دائیں طرف تلوار ماری، بازو کٹ گیا، لیکن اس کا ایک تسمہ
جسم کے ساتھ جڑا رہ گیا. اب وہ بائیں ہاتھ سے تلوار چلانے لگے، لیکن یہ بار بار جب ٹکراتا نا جسم سے تو تکلیف ہوتی اور رکاوٹ بنتی. تو اس اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے لیا اور زور سے کھینچا، ظاہر وہ تسمہ کٹ گیا. اس کو اٹھا کے زور سے چلا کے پھینکا اس ہاتھ کو. کہنے کا وہ ہاتھ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سے انتقام دینے میں رکاوٹ بنتا ہو، وہ اس قابل نہیں ہے کہ معاذ کے جسم کے ساتھ لگا رہے. ہم اس طرح کی بجلیوں کے پالنے والے لوگ تھے. ہمارے دین نے اس طرح کے لوگ تیار کیے تھے. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ساری دنیا سے خوف کھاتی تھی. آج ہم نے وہ بزدل تیار کیے ہیں جو اپنے سائے سے بھی خوف کھاتے ہیں. حضرت سعد بن ربیع کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جنگ احد میں جب کہ بہت لاشیں پڑی تھی اور جب جنگ رک گئی تو حضور نے لاشوں کو دیکھتے ہوئے خاص سعد بن ربیع کے بارے میں کہا کہ میں ان کو دیکھ نہیں رہا، جاؤ تلاش کرو وہ کہاں گر کے شہید ہوئے. چنانچہ لڑتے لڑتے شاید دور نکل گئے، جا کے دیکھا کہ ابھی ان میں جان تھی. تلاش کرنے والے نے جا کر ان سے کہا کہ حضور تمہارے بارے میں پریشان ہے، میں تمہیں ڈھونڈتا ہوا آیا. انہوں نے پوچھا جنگ کا انجام کیا ہوا؟ بتایا گیا. انہوں نے کہا انصار کو میرا ایک پیغام پہنچا دینا، کیونکہ وہ انصار میں سے تھے. انہوں نے کہا تم پر اس وقت تک جنت کی ہوا بھی حرام ہے جب تک تمہاری ایک آنکھ بھی اگر حرکت کرتی ہے نا، تمہیں ایک آدمی بھی زندہ ہے، اور اگر کافر حضور کی ذات تک پہنچ گیا تو تم جنت میں کبھی نہیں جا سکو گے. تم چاہتے ہو جنت میں جا رہا ہے، اللہ تمہیں جنت عطا کرے، تو میرا پیغام یہ ہے انصار کو کہ جان پر کھیل جانا. حالانکہ دیکھیے آخری سانس لے رہے ہیں، لیکن حضور تک دشمن کو کبھی نہ پہنچنے دینا. مسلمانوں کی وہ تربیت ہے جس نے مسلمانوں کو واقعتاً بے پناہ کر دیا تھا. جو ان پر گرتا تھا کٹ جاتا تھا، جس پر وہ گرتے تھے ان کو کاٹ ڈالتے تھے. وہ واقعتاً ایک ایسی قوت تھے، قوت کا ایسا طوفان تھے کہ جس کی مزاحمت کسی دوسری قوت سے ممکن نہیں تھی. اسی لیے سب جان پر کھیل کر تو سامنا کر سکتا. اور بعد میں تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں ہزار کمزوریاں آئیں، لیکن ان کے اچھے ادوار وہی تھے جب واقعی ان کے حکمرانوں میں یا ان کے بڑے لوگوں میں یہ شعلہ محبت یا شعلہ حمیت فروزہ تھا. اور نہیں تو ہمیں صلاح الدین ایوبی کا نام سن رکھا. ایک دفعہ اس کو اطلاع ملی، اسے ملک شام ابھی عیسائیوں کے قبضے میں تھا، اس میں ایک چھوٹی سی ریاست تھی ان کی، لوئی اس کا حکمران تھا. اس کے ماتحت ایک شہر کا گورنر وہ اتنا صفاق واقع ہوا تھا کہ مسلمان جب حج کے لیے نکلتے اور وہاں سے حاجی گزرتے اور وہ راستے میں شبخور مارتا اور حاجیوں کے قافلوں کو پڑھ کے قتل کرتا اور پھر ساتھ ہی یہ کہتا کہ بلاؤ محمد کو میرے ہاتھ سے تمہیں بچائیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا دریدہ دہر آدمی تھا کہ کون مجھے میرے ہاتھ سے تمہیں بچا سکتا ہے. چنانچہ جب صلاح الدین ایوبی نے صلیبی جنگوں میں ملک شام فتح کیا، فلسطین فتح کیا، بیت المقدس کو وہاں گزار کر آیا، اللہ نے بہت بڑی کامیابی سے انہیں نوازا، تو لوئی گرفتار ہوا، اس کا وہ گورنر بھی گرفتار ہوا. جب انہیں خیمے میں لایا گیا تو لوئی بری طرح کام رہا تھا، غور سے کام انجام سامنے نظر آتا تھا. بادشاہ نے تسلی دی کہ گھبراؤ مت، میں تمہیں قتل نہیں کروں. پھر اس نے گھبرائے ہوئے بیچارے پانی مانگا. اب تو صلاح الدین نے کہا پانی پلاؤ اسے، اور جب پیالہ پانی کا ہاتھ میں لیا نا، آدھا پیا اور آدھا اپنے گورنر کو دے دیے. صلاح الدین نے کہا یہ گورنر تمہارا، اسے میں نے پانی نہیں دیا، یہ تم نے دیا، میں اس کا خون معاف نہیں کروں گا. اس کے بعد تلوار کے اٹھا اپنی پوستین پیچھے پھینکی، تلوار میان سے کھانچ کر کہنے لگا تم نے کہا تھا نا حاجیوں کو قتل کرتے ہوئے کہ بلاؤ محمد کو آ کر تمہیں بچائے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا تم نے کہا تھا نا.
کہا میں نے سب قسم کھا لی تھی کہ یا اللہ کہ تو مجھے موقع دے گا تو میں اپنے ہاتھ سے اس بدبخت کو قتل کروں گا. اس کے بعد کہا ہاں انت صلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا دیکھ میں کس طرح انتقام لیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور یہ کہہ کر اس کا سر اڑا دیا. مسلمانوں آج کو ہے انتقام لینے والا؟ کبھی تو ایسا ہاتھ ہے. یہ تو بڑی بڑی باتیں ہیں نا, حضور کے حوالے سے, حضور کی ذات کے, آپ کے جسم کے, آپ کے کپڑوں کے, آپ کے لباس کے, آپ کے دین کے حوالے سے معمولی بات یہ مسلمانوں کی برداشت نہیں ہوتی تھی. جب حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو کسی بات میں عروہ ابن مسعود نے الجھ کر حضرت سے درخواست کی کہ جانے دیجئے, میں آپ سے بڑا ہوں, آپ میرے بھتیجے لگتے ہیں, میری بات مان لیجئے, یہ بات آپ مان لیں جو میں جس پر اصرار کر رہا ہوں. اور اس کے لیے جیسے پنچایت کے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے نا کہ دوسروں کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں بڑے احترام سے, کیا میری بات مان لیں, اس نے بھی داڑھی کو ہاتھ لگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا کہ میں آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگاتا ہوں, میری بات مان لیں. حضرت مغیرہ بن شعبہ دائیں طرف کھڑے تھے, خنجر ان کے ہاتھ میں تھا. جیسے اس نے ہاتھ آگے بڑھایا, انہوں نے اپنے خنجر کا الٹا حصہ دستے کی طرف سے اس کے یہاں مارا. انہوں نے کہا عروہ اپنا ہاتھ پیچھے رکھو, تم حضور کی مبارک داڑھی کو ناپاک ہاتھ لگانا چاہتے ہو؟ مجھے اللہ کی قسم ہے تیرا ہاتھ اگر حضور کی داڑھی سے چھو گیا تو میں تمہارے کندھے سے ہاتھ کاٹ ڈالوں. تمہاری یہ جسارت. کبھی داڑھی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا دشمن. اور ایک ایسا دور بھی آیا کہ پرویز مشرف جیسے بدبخت آدمی نے پشاور کے گورنمنٹ ہاؤس میں بیٹھ کر یہ بات کہی اور کہلائی گئے اس سے کہ تم کون ہوتے لوگوں کو داڑیاں رکھوانے والے؟ میں داڑھی نہیں رکھتا, مجھے پسند نہیں ہے داڑھی. تو اگر لوگ داڑھی رکھتے تم کون ہوتے داڑھی کی بات کرنے والے؟ اندازہ کرو داڑھی رکھنا حضور نے واجب قرار دیا, کسی مولوی نے نہیں. تم نہ رکھو داڑیاں, تمہاری بدنصیبی کی بات ہے, لیکن تم اس کی توہین کرنے والے کون ہوتے؟ یعنی یہ دنیا کا پہلا حکمران ہے جسے داڑھی کا تماشا بنایا, اسی نے باہر سے کہا گیا اسے کہ تم اس طرح کی باتیں کرو تاکہ لوگوں کا چاکا لگتے, اور لوگوں کو چاکا اتارا گیا. اور پھر جب منہ پھٹے ہوئے تھے جن کے پہلے سے کہ اندر سے تو وہ کافر ہے, باہر سے انہوں نے بھی لبادہ ہو رکھا اسلام کا, انہوں نے نہ جانے پھر کیسی کیسی باتیں کہی ہیں اور آج تک کہی جا رہی ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ بے عملی اور بات ہے, یہ حمیت کا نب و لہجہ مرنا نہیں چاہیے, یہ حمیت کا نور بجھنا نہیں چاہیے, اندر سے یہ حرارت ختم نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ ختم ہو گئی نا تو یوں سمجھے نہ خدا کی ذات باقی رہے گی, نہ اللہ کے رسول کی حرمت باقی رہے گی, نہ دین کا وقار باقی رہے گا. ہم لوگ زندہ ہوں گے لیکن جیسے بھیڑ زندہ ہوتی ہے امت کی, تو ہم کیا بھیڑ بھر کے زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں اورنٹل کالج کے ایک پروفیسر گزرے ہیں, محمود شیرانی, حافظ محمود شیرانی, وہاں ان کے نام پر اور نام کا آج تک ایک حال بھی ہے. اچھے شریف بڑے آدمی تھے, فارسی کے استاد تھے. ان کا بیٹا بہت ہی نامور شاعر گزرا ہے, غزل کا واقعہ تھا, بہت بڑا شاعر ہے وہ, لیکن نہ جانے اسے اچھا باپ کا بیٹا ہونے کے باوجود شراب پینے کی لت کہاں پڑ گئی. شراب پیتا تھا, اور شرابی آدمی کا یہ حال ہوتا ہے نا کہ جب وہ اپنی مجلس میں بیٹھتا ہے تو اون پھول خوب بکتا ہے, اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتا ہے, باقی ہر ایک کی توہین کرتا. چنانچہ کانگریس لڑکوں نے اسے گھیر رکھا تھا, کاری کے لڑکوں نے, ہر ایک کے ہاتھ میں بلدور کا جام تھا, شراب پی رہے تھے. تو وہ اختر کھول رہا تھا, کبھی اس کے خلاف کبھی اس کے خلاف. کسی لڑکے نے موقع غنیمت جانا اور کہنے لگا کہ اختر صاحب آپ نے دوسرے لوگوں کے مفکروں کے بارے میں قسم قسم کی باتیں کہی ہیں, وہ ہم نے سنی بھی, لیکن ایک بات تو بتائیے کہ محمد صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اندازہ کریں کہ جیسے برٹر اصل کا نام لیا جاتا ہے یا منگوری وارڈ کا نام لیا جاتا ہے,
اس سطح پر لا کر حضور کا نام لیا اس نے، اور اپنے آپ کو کہتے یہ لوگ مسلمان، حالانکہ مسلمان نہیں ہے۔ کہا محمد صاحب کے بارے میں ہم کا کیا خیال صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کے ہاتھ میں بلور کا جام پکڑا ہوا تھا، جیسے اس نے نام لیا اس کے تو یوں سمجھیے کہ چہرے سے ہوائیاں اڑنے لگی۔ اس نے زور سے وہ جام اس کے منہ پر مارا اور نے کہا بدبخت، ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن ہم کافر نہیں ہیں۔ تو نے اس ناپاک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کی جرات کیسے کی؟ تیری یہ مجال کے ان باتوں میں وہ حضور کا تذکرہ کرے۔ یعنی ہمارے شرابی بھی اس بنیادی جوہر سے محروم نہیں تھے، جبکہ آج ہمارا دانشور بھی اس سے محروم ہو گیا۔ وقت ختم ہو رہا ہے، میں کیا کیا باتیں کہوں۔ ظاہر ہے میں سمجھتا تھا کہ آج حاضری اس قابل نہیں ہے کہ یہ باتیں کہیں جائیں، لیکن پھر سوچا کہ سلسلہ مضامین ختم ہونا چاہیے۔ آئندہ میں اور بات کہوں گا۔ کہنا صرف یہ ہے کہ تم سمجھتے ہو پرایوں نے کیا ہم کو تباہ، بندہ پرور کہیں اپنوں کا یہ کام نہ ہو۔ یوں تو شرم پیمبر ہے انہیں بھی، لیکن ان کو ڈر یہ ہے کہ ناراض کہیں تاب نہ ہو۔ خدا کرے میری بات سمجھ میں آیا کہ تم سمجھتے ہو کہ پرایوں نے کیا ہم کو تباہ، بندہ پرور کہیں اپنوں کا یہ کام نہ ہو، اور یوں تو شرم پیمبر ہے انہیں بھی، لیکن ان کو ڈر یہ ہے کہ ناراض کہیں تاب نہ ہو، امریکہ نہ ہو۔ اور اس مسلمان سے 100 بار ہے کافر اچھا جس مسلمان کے پیش نظر انجام نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔